نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، فصلاته خداج خداج خداج، اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اتنی تاکید فرمائی۔ کسی اور جگہ سے تلاوت کریں، کہیں سے بھی کر لیں، نماز ہو جائے گی، لیکن پہلے سورہ فاتحہ ضروری ہے۔ یہ بھی اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ، اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، پھر اپنے دل میں پڑھو اس کو۔ تو یہاں میں ایک فقہی مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ فاتحہ کے جو موٹے موٹے چند ایک فضائل تھے وہ تو میں نے بیان کر دیے۔ اب یہاں ایک فقہی مسئلہ کہ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنے میں حکم کیا ہے۔ تو اس بارے میں جیسے یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جب امام کے پیچھے ہو تو دل میں پڑھو، تو اس حدیث کی بنیاد پر اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر لا صلاۃ نماز نہیں ہوتی۔ یہاں دو فقہی مسئلے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر سورہ فاتحہ کسی نماز میں نہ پڑھی جائے، چاہے منفرد ہو یا امام ہو، یعنی سرے سے فاتحہ کے بغیر نماز ہو، تو کیا سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی یا ہو تو جائے گی مگر گناہ ہوگا؟ تو اس بارے میں جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ اگر نماز میں آپ نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز ادا نہیں، رکن چھوٹ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی، بھولے سے چھوڑی ہے تو سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی، جان بوجھ کر چھوڑی ہے تو فرض ذمے سے ساقط ہو جائے گا، مگر نماز ناقص ہوگی۔ اور یعنی ناقص نماز کا مطلب جیسی نماز اللہ نے واجب کی تھی آپ نے اس طرح سے ادا نہیں کی، لہذا اس کو کامل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز دوبارہ پڑھی جائے۔ جان کر چھوڑی ہے تو نماز واجب الاعادہ ہے، فرض ذمے سے ساقط ہو گیا۔ نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ نہیں ہوگا، لیکن نماز کو ناقص کرنے کا گناہ ہوگا، اور ناقص کرنے کے گناہ کی تلافی کیسے ممکن ہوگی؟ دوبارہ پڑھے۔ بھولے سے چھوٹ گئی سجدہ سہو، جان کر چھوڑی دوبارہ۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ پہلی بات حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کی سورہ فاتحہ چھوٹ جائے، حدیث میں آتا ہے فصلاتها خداج، اس کی نماز ناقص ہے۔ تو ناقص کا لفظ بتا رہا ہے کہ فی نفسی ہی نماز ہو جائے گی مگر ہوگی ناقص۔ ناقص تو اسے کہتے ہیں نا کہ کسی شے کا وجود تو ہو مگر اس میں نقص و عیب ہو۔ ہم کہتے ہیں بھئی تمہارے کپڑے ناقص ہیں، مطلب کپڑے تو ہیں نا، یہ انسان ناقص ہے مطلب انسان تو ہے، تو ہم کہتے ہیں نماز کا وجود ہو جائے گا، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ۔ قرآن مجید نے مطلق قرات کو فرض کیا ہے، سورہ مزمل کا دوسرا رکوع۔ زیادہ پیچیدگی میں نہ جائیں، موٹے موٹی باتیں جلدی جلدی بتاتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ حدیث میں جو آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا، تو اس حدیث میں نماز کی نفی سے مراد مبالغہ ہے کہ نماز اتنی ناقص نماز ہے گویا کہ ہوئی نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان ہے ہی نہیں جو معاہدہ کی خلاف ورزی کرے۔ اب کیا مطلب جو معاہدہ توڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے کیا؟ ایک اہل حدیث مسلک کے تھے، ان سے میری اس موضوع پر بات ہوئی۔ انہوں نے کہا بھائی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی سرے سے نماز ہوتی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہو کہ ناقص ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ناقص ہوتی ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا سرے سے ایمان ہے ہی نہیں جو معاہدے کی پابندی نہ کرے۔ کیا مطلب جو معاہدہ کر کے توڑ دے تو کیا کافر ہو جائے گا وہ؟ کتنے لوگ ہیں وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں کہ کافر ہو گئے، کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا؟ تو جو مطلب وہاں ہے وہی مطلب یہاں بھی۔ مطلب یہ کہ ایسا لنگڑا لولا ایمان ہے کہ وہ ایمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ سرے سے ایمان ہی نہیں ہے۔ تو
تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ نماز اتنی ناقص ہے کہ وہ نماز کہلانے کے مستحق نہیں ہے، لہذا اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اگر نہیں پڑھے گا گناہ ہوگا۔ دوسرا مسئلہ فقہی یہ ہے کہ مقتدی اگر امام کے پیچھے ہو تو کیا مقتدی پر بھی قرات کرنا لازم ہے یا نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور اہل حدیث مسلک کے حضرات اس کے قائل ہیں کہ اگر کوئی امام قرات کرتا ہے سورہ فاتحہ کی تو مقتدیوں پر بھی قرات کرنا سورہ فاتحہ کی قرات لازم ہے، اور اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم امام کے پیچھے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا فی نفسک، دل میں پڑھو۔ اسی طرح دوسری دلیل ان کی ہے، حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں مقتدی اور امام میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، یہ دونوں حدیثیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو دلیل ہے وہ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت، تو امام ابو حنیفہ کی دلیل سب سے پہلے سورہ اعراف کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو، خاموش رہو اور خاموشی سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اہل حدیث حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تو مکہ میں نازل ہوئی ہے اور یہ تو غیر مسلموں کے بارے میں ہوئی ہے کہ جو قرآن مجید میں خلل پیدا کرتے تھے، تو یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ رحم کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ اہل اسلام کے بارے میں۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آیت کسی خاص موقع پر نازل ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اسی موقع کے ساتھ خاص ہے، بلکہ ایک قاعدہ ہے فقہ کا، تفسیر کا، العبرۃ لعموم الالفاظ لا لخصوص الموارد، اعتبار ہوگا ان الفاظ کا، اس شان نزول کا نہیں ہوگا جس موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ الفاظ میں عموم ہے تو سب مراد ہوں گے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے بتاتے تھے کہ ہم نماز میں امام کے پیچھے تلاوت کرتے تھے تو یہ صورت نازل ہوئی۔ خطبے کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے کہ خطبے میں امام تلاوت کرتا ہے تو آپ خاموشی سے سنیں، تو یہ سب کو شامل ہے۔ تو سب سے پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے۔ دوسری دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ۔ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے قُولُوا آمین تو آمین کہو۔ اب اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ امام کے پیچھے تم ہو تو تم بھی فاتحہ پڑھو، یہ کہیں بھی نہیں، بلکہ بتایا جا رہا ہے امام نے کیا کرنا ہے اور تم نے کیا کرنا ہے، یہ حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام، یہ بالکل واضح صریح حدیث ہے جو جہری نمازوں کو بھی شامل ہے اور سری نمازوں کو بھی۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدیوں ہی کی قراءت ہے۔ کیا مطلب؟ جب امام ہے تو امام جب قراءت کرے گا تو مقتدیوں کے لیے وہ کافی ہو جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو حدیث ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس سے مراد کیا ہے کہ جس نماز لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کا مطلب کیا ہے کہ من حیث الصلاۃ، جو نماز ہے نا اس میں فاتحہ کا وجود ضروری ہے۔ امام نے پڑھ لیا تو مقتدیوں نے گویا پڑھ لی، تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ مقتدیوں نے نہیں پڑھی ہے۔ امام کا پڑھ لینا مقتدیوں کا پڑھ لینا ہی کہلائے گا، کیونکہ امام ویسے بھی نمائندہ ہوتا ہے، وہ نمائندگی کرتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اس حدیث کی سند پر اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ بعض حضرات نے بھی اعتراض کیا ہے، میں لمبے چوڑے دلائل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر اس حدیث کی سند کے جتنے طریقے ہیں ان تمام کو سامنے رکھا جائے تو یہ حدیث صحیح قرار پاتی ہے، اور اس کی گواہی اہل حدیث کے بڑے عالم علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی، جو عرب میں ایک بہت بڑے عالم تھے، سلفی تھے، حنفی بھی نہیں تھے، انہوں نے گواہی دی ہے کہ اس حدیث کو صحیح کہنا غلط، ضعیف کہنا غلط ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ تو یہ تو تھی سورہ فاتحہ سے متعلق
فقہی احکام جو اختلافی ہیں. تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے ہوں، چاہے جہری نماز ہو، زور سے تلاوت ہو رہی ہو یا آہستہ، آپ امام کے پیچھے خاموشی سے کھڑے رہیں گے. امام کی تلاوت ہی آپ کی تلاوت سمجھی جائے گی. دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک آخری مسئلہ، کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز جس میں فاتحہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہے. یہ حدیث میں نہیں ہے کہ وہ رکعت جس میں فاتحہ نہ ہو وہ رکعت نہیں ہے. ایسا نہیں، ہر رکعت میں فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری نماز میں اگر ایک رکعت میں بھی تلاوت کر لی ہے تو بقیہ رکعتوں میں تلاوت ضروری نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں ضروری ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں دوسری رکعت بھی بالکل پہلی جیسی ہوتی ہے. سفر میں 4 رکعتیں ہم جب پڑھتے ہیں تو اگلی 2 معاف ہوتی ہیں، پچھلی والی معاف نہیں ہوتی. تو اس لیے انہوں نے احتیاط کی وجہ سے دوسری رکعت کو بھی پہلی جیسا ہی قرار دیا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں پہلی میں بھی ضروری اور دوسری میں بھی ضروری. البتہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تلاوت کرنا ضروری نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ بھی ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت انما هو الدعاء والتسبیح، اس میں صرف دعا اور تسبیحات کافی ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول اتنے بڑے فقیہ یہ بات اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایسے شرعی مسئلہ محض اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے وہ، جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس بارے میں کچھ سنا نہ ہو. تو اس لیے امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ فرض کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی، اگلی 2 رکعتوں میں اگر پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہ پڑھیں تو بھی جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سورہ فاتحہ سے متعلق فقہی مسائل بھی ہو گئے.